ہمیں کسی کمینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ حضور کے آداب تم نے کیسے کرنے ہیں. ہاں ہمیں ان کی ضرورت نہیں. ہمارے بزرگ پہلے بات کر گئے اور ادے اتنے بھی قاضی ایاز گل کر گئے. ہوں جدوں گرفتار ہویا ادو سزائے موت ہوئی. ہوں برطانیہ دا باشندہ ہے, برطانیہ دے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جی یہ تو جلا سی, یہ تو جلا سی. FIR دی کاپی اساں اپنے رسالے چھاپی. پولیس نے جدوں گرفتار کیتا اس نوں تے ڈرائیونگ کر رہے سی, 70,000 روپے وہ جیب وچ سی. ایک عام تسی تے میں تے حضور دے غلام ہاں نا, کسی عام جا کے ڈاکٹر کو پوچھو, اودے کول پوچھو جی جلا بندہ ڈرائیونگ کر سکنا, تے جلے بندے دی جلا دا منگدا پیا ہوندا, جلے بندے دی جیب وچ 70,000 روپیہ کیڑے پاسوں آ گیا؟ کیا اچھا جلا بھی سی تے کیا پوری کائنات جنوں حضور ہی نظر آئے؟ ایدے ہوتے بھی پھر قاضی ایاز نے گل کی تھی بھائی جلا جی جلا حضور دے خلاف گل کرے. قاضی ایاز فرماندے نبی علیہ السلام دی ظاہری حیات وچ ایک اٹھ جلا ہو گیا, اٹھ. صحابی نے انہوں دروازہ بند کر دیتا, اندروں باغ بند کر کے نہ باہروں دروازہ بند کر دیتا. میرے آقا و مولا حضرت عبداللہ بن جعفر نہ تشریف لے گئے باغ دی طرف, تے باغ دا دروازہ بند. حضور نے فرمایا اوئے کیوں دروازہ بند کیتا؟ عرض کی تھی جی اٹھ جلا ہو گیا, جیڑا بھی جاندا ہے تے شدہ اللہ شدہ علیہ الجمل, اٹھ جڑا انہوں کھان واسطے دوڑدا ہے انہوں کٹدا ہے, اس واسطے اسی انہوں اندر بند کر دیتا ہے, جلا ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو. حضور میں دروازہ کھول دو. جدوں دروازہ کھولیا تے قاضی ایاز فرماندے اٹھ نسدا نسدا آ کے حضور دے سامنے ڈہ پیا. انہیں لمے لمے بل زمین اتے رکھ دیتے. صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہے ہن تھوڑی دیر تے پہلے ہر بندے نوں کھاندا سی, ہن کی ہویا؟ تے قاضی ایاز فرماندے حضور نے فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ. فرماؤ میرے غلاموں زمین آسمان میں چیز ہی ایسی کوئی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تسی سارے سنجیدہ بیٹھے ہو, حضور دا نام لین لگے بھی سارے بولو سنجیدگیاں اور بڑیاں ہوندیاں جدوں حضور دا نام آوے تے پھر اپنا میں پہلے اس واسطے بیان کیتا اپنے اندر عاجزی پیدا کرو, اپنے آپ نو مٹاؤ. حضور دا جدوں نام آوے تے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جنہ دے پیچھے تو لگ کے سنجیدگیاں اختیار کرنا ہے نا تو تیرے منہ تے مٹی پا آنی تے پھر قبر وچ حضور ہی آنی. یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر, قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. وقت حضور دی بات آوے پھر اپنے چھڑ دو سارے کو. عثمان غنی تو بڑا امیر کوئی نہیں بیٹھا تھوڑے کو ایک ایک کوٹھی ہے. کلوی گراؤنڈ وچ رہن دا مطلب یہ تو نہیں ہوتا بھائی بندہ بھی نال بدل جائے. کلوی گراؤنڈ دا مطلب تو اور بندہ عاجز ہو جائے کہ وہ بھی تے ہیں یا اللہ جڑے فٹ پاتھ تے ستے ہیں تو مینوں کلوی گراؤنڈ وچ کوٹھی دے دیتی. تہاڈا تے اپنا کمال کوئی نہیں پتا, کوئی سمجھے میرا ذاتی کوئی کمال ہے, وہ بڑا ڈاٹا ہے. وہ سیکنڈاں وچ بندے نال کی نہ کی کر دیندا. اس واسطے اپنے جے رب نعمت دے تے عثمان غنی دی طرح اور عاجزی پیدا ہوے بندے وچ, اور عاجزی پیدا ہو. اے نہیں مطلب باٹی لوہاری بندہ رہے تے انگوٹھے چومے تے کیلویر گراؤنڈ آ جائے تو پھر دیکھے کہ میں انگوٹھی چوموں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے, بھئی کیلویر گراؤنڈ میں رہتا ہے اور انگوٹھی چومتا ہے. یہ چھوڑو یہ باتیں کیا کرتے ہو, حضور کی بات غلامی اختیار کرو. ہاں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کائنات میں. یہ تو ایک لمحے دی بھی مار کوئی نہیں جڑی تسی نہ تے تسی ناز کرنے ہو. ناز کرن والی ایک کوئی بات ہے, وہ غلامی ہے. رسول علاوہ ناز کرن والی کوئی بات نہیں. تو انہاں جے لکھاں روپے لائن ناصر صاحب نے تے تسی ذرا کوئی انہاں تے لا دیتے ہیں, تسی کم از کم بولو تے سی, کچھ نہیں ہوندا. یا سارے بولو ہاں یا رسول اللہ. اے میرے کو پئی حیات صحابہ مینوں کٹ کے دیو جی, اے تھلے پئی نہیں گل ہے, اے تھلے ادھر پئی. اے ونادا بشعار المسلمین, اے نعرہ تسی پریشان نہیں ہونا. اے نعرہ جڑا ہے اے تے میدان یمامہ چ لا دیتا. پہلے حضرت اکرمہ بن ابی جہل نو شکست ہو گئی, منکر ختم نبوت 80,000 بندہ لے کے آ گیا صدیق اکبر دے زمانے چ. حضرت اکرمہ نو بھی شکست ہو گئی, حضرت مسنہ نو بھی شکست ہو گئی, حضرت شرحبیل نو بھی شکست ہو گئی. بعد پھر خالد بن ولید پہنچے.
تو پھر صحابہ اتنے نعرہ کی لایا ونادا بشعار المسلمین یا محمد یہ تو امامہ میں جو نعرہ لگیا جڑا اسی تواڈے کول لوا رہے ہیں لبیک تاریخ دے دلیرن یعنی تاریخ انسانیت دے دلیرن خالد بن ولید اے نہیں کہ تاریخ اسلام دے دلیرن تاریخ انسانیت دے دلیرن آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک خالد بن ولید جا بندہ دلیر کوئی نہیں پیدا ہونا 40,000 دے بندے میں 10 بندے لے کے چلے گئے خالد بن ولید دے گھوڑے دیاں پوچھڑاں بند دیتیاں صحابہ آپس میں گھوڑے دیاں پوچھڑاں بند دیتیاں 40,000 دے لشکر نو شکست دے کے رکھ دیتی اقبال کلندر لاہوری بولیا مصور پاکستان کہندا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار اور کیڑی تلوار آ جائے جڑی اقبال بیان کی تھی اے الاستنصار بشار النبی تاریخ انسانیت دے دلیر خالد بن ولید تم منہ بیٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرتا ہے تمہارا منہ ہے حضور کے بارے میں بات کرنے کا مولوی خادم پنڈ اٹھ کے لاہور بن کھڑے ہوئے تھے حضور کے بارے میں مولوی خادم نے بات کرنی نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نے ہاں تمہارے لیے یہ خالد بن ولید آج کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا میں کہا لو جی اس تاریخ انسانیت دے دلیر اومن خالد بن ولید تے جنگ یرموک آپ دی ٹوپی ڈھہ پئی ٹوپی گر گئی آپ نے جنگ روک دیتی فرمایا اطلبوا فرمایا پہلے ٹوپی تلاش کرو خالد جنگ نہیں کرے گا پہلے ٹوپی تلاش کرو فلم یجدوا ٹوپی نہ ملی فرمایا فقال اطلبوا فرمایا نہیں بھائی ٹوپی تلاش کرو ٹوپی کے بغیر خالد جنگ نہیں کرے گا فوجدوا دوبارہ صحابہ ٹوپی تلاش کی تھی ٹوپی مل گئی لیکن ٹوپی ہے کیوں جئی فیضا یا کلن صوتن خلقتن ٹوپی بڑی بوسیدہ تے پھٹی پرانی صحابہ جلال چاہ گئے انہوں نے کہا بابا بندے مروا دیتے شہید کروا دیتے اے ٹوپی اے پھٹی پرانی ٹوپی واسطے ایسا سمجھا کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہونے تے بڑی کوئی قیمتی جناب ہیرے ہونے اے پھٹی ہوئی ٹوپی واسطے تسی پرانی ٹوپی واسطے بندے شہید کروا دیتے خالد بن ولید جڑی گل کی تھی قیامت تک ناصر صاحب اے تواڈے واسطے میں گل کرن لگا تواڈے واسطے مراد ہے جڑی تسی محفل سجاندے ہو پریشان نہیں ہویندا ہاں بوس دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا جتیاں ٹنگا ایویں کمی جان بھائی ناصر صاحب کیا کروں ہے میں کہا کچھ بھی نہیں کروں حضور کا ذکر کروا رہے ہیں کچھ کیا کرنا ہے کیا کروں ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا نہ تو کوئی دہشت گردی ہونے لگی نہ بم دھماکہ ہونے لگا ہے حضور کا ذکر ہونے لگا ہے بس یہ تو ہونا ہے ہاں یہ تو ہونا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا لو جی خالد بن ولید نے صحابہ نو گل کی تھی فرمایا اعتمر رسول اللہ حضور نے عمرہ فرمایا فحلق راسہ پھر حضور نے اپنے بال مبارک اتروان واسطے حضور جلوہ گر ہو گئے بال ہن اتروانے تے جدوں حضور بال اتروان لگے تے فابتدر الناس صحابہ دوڑ پے حضور دے وال لین ایتھے تے انگوٹھے چومن تے فتوے میں کہا اوتھے تے کسی صحابی نے فتوی نہیں لایا بالوں کو کیا کرو گے یہ بال کیا کر سکتے ہیں کیا کرتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں فابتدر الناس او وال لین دوڑے جنہاں دے سامنے قرآن نازل ہویا جنہاں براہ راست دین حضور کو سکھیا جو شرک اور بدعت کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں یار اقبال کہندا ہے نشان راز یا کل ہزار ہیلا ما پرس اقبال کہندا جدوں بھی رسول اللہ دا پتہ پوچھنا ہے پھر عقل کولوں نہ پوچھی عقل کولوں نہ پوچھی کدی بھی حضور دا پتہ نشان راز یا کل ہزار ہیلا ما پرس اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عقل کولوں نہیں پوچھنا اے تے تینوں گھروں ہی نہیں نکل دے گی حالات نہیں ٹھیک ناصر صاحب تسی جلے ہو بس اس ماحول میں یہ نہیں ہوتا بس سیدھے سیدھا آپ رہے ہیں کیلوری گراؤنڈ میں اقبال کہندا ہے حضور دا پتہ جدوں پوچھنا ہے عقل کولوں نہیں پوچھنا میں کہ پھر اقبال کدے کولوں پوچھنا ہے
کہندا بھی یا کہ عشق کمالے سے یک فن دارت. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کو پوچھنا ہے. کیوں؟ کہندا وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم اور شان کس میں کرتا ہے. عقل کو پتہ نہیں پوچھنا. با خدا در پردہ گویم بات گویم یا رسول اللہ پنہا تو پیدا من. اقبال کہندا یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے کرتا ہوں. پھر اقبال روندے روندے کہندا سرود رفتہ باز آیت کے نایت نسیم از حجاز آیت کے نایت سر آرد روزگارے ای فقیرے سر بر آرد روزگارے ای فقیرے دگردان آئے راز آیت کے نایت. اقبال کہندا ہے پتنی ساڑی عزت دوبارہ بحال ہونی کہ کوئی نہیں ہوئی. سرود رفتہ باز آیت کے نایت. اقبال روندے روندے گیا دنیا تو نسیم از حجاز آیت کے نایت. اقبال کہندا پتنی ان مدینہ پاک والو دوبارہ ٹھنڈی ہوا آنی کہ کوئی نہیں آنی. اے روندے روندے اقبال گیا سر بر آرد روزگارے ای فقیرے. اقبال کہندا اے فقیر تے ہن مرن والا ہو گیا. اپنے بارے کہندا میری زندگی تو ہو گئی مکمل، میری زندگی دے آخری ایامن دگردار آئے راز آیت کے نہ آیت. اقبال کہندا پھر میرے جے عاشق رسول دوبارہ کوئی آنا ہے کہ کوئی نہیں آنا. ایتھے آ کے انہیں حضور دے بارے گل کی تھی. آج میں لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کہا اقبال تو بڑا کیڑا بندہ ہے فلسفی تے کیڑا بندہ ممتاز قادری. میں کہا اقبال تو بڑا کیڑا بندہ ہے فلسفی تے کیڑا بندہ ممتاز قادری قاتل ہے. میں کہا ممتاز قادری قاتل ہے تو اقبال بھی قاتل ہے. غازی علم الدین شہید دا مقدمہ لڑن واسطے سب تو زیادہ محنت اقبال کی تھی. اینج سامنے جدوں غازی علم الدین دا جنازہ پیا سامنے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے، پیر دیدار علی شاہ صاحب کھڑے، مولوی ظفر علی خان کھڑیا، میاں طالب مند کھڑیا، بڑے بڑے لوگ کھڑے. اس موقع تے اقبال نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو گل کی تھی، شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جنہ کو قائد اعظم چل کے گیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہاں جی پیر حضرت تشریف لے جی تشریف لے آؤ نا جناب. جناب بسم اللہ بسم اللہ جناب بسم اللہ کرسی لے آؤ کرسی لے آؤ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول. تشریف رکھو. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال چل رہا ہے. 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929 وچ. 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929 وچ. تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نال چل رہے تھے این جناب گردن جھکائی ہوئی جنازے نال. تے اپنے مریداں نو فرمایا مریدو میں بڑے بڑے بادشاہاں دی زندگیاں پڑھیاں میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بادشاہ ہوندا. میں بڑے بڑے بزرگاں دی سیرتاں پڑھیاں میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بزرگ ہوندا. لیکن اج جماعت علی شاہ دی یہ تمنا ہے کہ اس چارپائی تے علم الدین نہ ہوندا جماعت علی شاہ ہوندا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. غازی ممتاز دی صرف 3 سیکنڈ دی زندگی ہے جڑی ناموس رسالت ہوتے انہیں دیتی. پہلے بھی انہیں کلاشن کو پتنی جوان اتنی عمر دی ہو گئی ویاہ ایک بچے دا پیو ہے لیکن صرف 3 سیکنڈ ہے جو انہیں گولیاں چلائیاں 27 تے مشرق اور مغرب تے نہ ہو گیا. اجے تے پھر قیامت نو جڑی گل ہونی وہ تے اور ہونی. صرف 3 سیکنڈ لوگ ایویں کہ میں کہا حضور کی غلامی اختیار کر. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق کبھی شاہ شہان و شیرواں عشق
کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکرنش۔ محبت رسول ایک چیز ہی ایسی ہے، جائے کہ زاہداں بہزار البئی رسن، مست شراب عشق بیا کاہمی رسد۔ حافظ شیرازی کہنا ہے جتھے لکھاں سالاں تو بعد لوگ گوڑے تے سر رگڑ کے پہنچ دین، حضور دا غلام ایک چھال نال جاؤ تھے پہنچ دین۔ آج اس پر بات، مولانا ہلکی بات کرو، مولانا حالات نہیں ٹھیک۔ میں کہا تم اپنے حالات بات جیب وچ، ڈرپوکا بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال محبت کرنی۔ جڑے بوز دل سن تو حضور نال ویکھ کے بھی نہیں چلے، ویکھ کے بھی سامنے نہ چلے، 1.5 میل تو واپس چلے گئے تے جڑے چلے رہے تے جن اندروں منیا انہاں کیا حضور بدر تے اے کھڑیا، حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی پا دیں گے، گل ہے حکم تے دیو۔ ساج لوگ بس مسلمانوں نے ڈرائی پند بس سیدھا سیدھا دین۔ میں کہا سیدھا سیدھا کیڑا دین ہوندا ہے، اسی ڈنگا بیان کر لیں، اے سارا دین میرے سامنے پیا۔ میرے پیو دی تے ایک گل وی دے وچ کوئی نہیں، اے داتا صاحب دی کتاب پئی ہے، ناموس رسالت پئی ہے، حضور دی سیرت پئی، تھلے بخاری شریف پئی، طبرانی شریف پئی، اے جناب ابو داؤد شریف پئی، اے میرے ہاتھ وچ حیات صحابہ، ایک گل وی دے وچ کوئی نہیں، پیر صاحب دی بھی کوئی نہیں، مولانا دی بھی کوئی نہیں، قاری صاحب دی کسی دی بھی کوئی نہیں ہے، سارا دین رسول اللہ دا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا، یہ تو رہے گا۔ میں گل کرن لگا ذرا توجہ نال سنی۔ ایدے امام نے لکھا ہے 14 جلدان، میرے کو 4تھی جلد ہے عربی زبان چ۔ دین دے تو کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کے بھی کچھ یا سب کچھ یہی کے واسطے۔ ایدے وچ امام نے لکھا میدان احد وچ کافراں نے نبی علیہ السلام نو ایتھے پتھر مار دیتا سامنے، اے چاروں جڑے سامنے والے دندان مبارک سن انہاں نو نقصان ہو گیا، چاروں دندان نو نقصان ہو گیا۔ ہن میں جڑی ایتھے گل کرن لگا نا وہ میری تقریر دی جڑا نا وہ خلاصہ ہے، جتھے آج 4 مسلمان بہ جاندے تبصرہ او چھڈو جی، او چھڈو جی، میں کہو چھڈو جی تو کرنا کینوں ہے؟ قرآن نو چھڈو جی کرنا، حدیث نو چھڈو جی۔ اے 1400 صفحے دی بخاری شریف پئی ہے، 1200 صفحے دی میرے کو ابو داؤد شریف پئی ہے، ساریاں عربی زبان وچ حدیثاں رسول اللہ دیاں، ساڈیاں گلاں تے کوئی نہیں، انہاں نو چھڈ دئیے۔ پھر تو کنوں کہنا چھڈو جی؟ سوال تو اتنا ہے، تو کنوں کہنا چھڈو جی؟ ہن میں جڑی گل کرن لگا تسی توجہ نال جا، ہن نہیں میں کدی ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرائے تے نہ کدی وعدے لین، تسی ضرور جا کے لیٹن لگیا 3 واری کل واللہ شریف پڑھ کے، یعنی 3 ایک واری کل واللہ، پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس، سون لگیا پورا اگے دم کیتے کرو، سر تو لے کے منہ تے جتھے تک ہاتھ پہنچ جاوے، پھر دوبارہ پڑھ کے، پھر 3 واری پڑھ کے اے دم کر کے ستیا کرو، نہ کدی کوئی خواب ڈرونا خواب آنا ہے، نہ تسی گٹر ڈگنا ہے، نہ کدی جناب تسی برے۔ ام المومنین فرماندیاں نبی علیہ السلام سون تو پہلے 3 واری اپنے آپ نو دم فرما دے سن تعلیم امت واسطے۔ تسی جدوں لیٹو نا تو میرے اترا کل واللہ شریف پڑھنی، پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس، دم کرن پہلی وار تو بعد سوچنا ہے مولانا گل کے کیتی سی، اپنے غور کرنی، کسے کو پوچھے بغیر غور کرنی۔ جے قیامت والے دن حوض کوثر تے رسول اللہ نے پوچھ لیا تسی تے میں جدو زمانہ باہر ایڈی ایڈیاں گڈیاں دا کے ہفے ہفے جانا ہے، حضور مر گئے پیار پانی دیو، تے میرے آقا نے پوچھ لیا بھئی اس دین دی خاطر تے لوگاں میں نے ایتھے پتھر ماریا، تو میرے دین دا کی کیتا ہے؟ کسی کو جواب ہے میرے سمیت؟ تسی کی کہو گے؟ حضور اسی تے جتھے بیندے سی کہندے سی چھڈو جی دین تے کون چل سکدا؟ حضور فرمان گے میں ایہو جہا دین دے کے آیا سی، میں اپنے چاچے دے ٹکڑے کرا دیتے۔ ایدے وچ امام نے لکھیا امیر حمزہ دی لاش ہوتے جدوں میرے آقا تشریف لے گئے تے کوئی چیز بھی سلامت کوئی نہیں سی، جگر کلیجہ بھی اگلے باہر کٹ دیتا، فبکا فاکثر البکا، حضور اتنا روئے نہ کدی پہلے روئے نہ کدی بعد وچ روئے۔ تے حضور فرمان کہ میں تے اپنے چاچے دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، انس بن نضر دی بھی ٹکڑے کرا دیتے، عبداللہ بن جاش دی بھی ٹکڑے کرا دیتے، حبیب بن زید دی بھی ٹکڑے کرا دیتے، حضرت سمیہ دی بھی ٹکڑے کرا دیتے، بلال دی کانڈ بھی جڑی اگلے سیک دیتی، حضرت خباب دے جسم وچ بھی سوراخ کر دیتے، میرا تے پورا خاندان کربلا وچ چلا گیا، تو میرے دین دا کیا کیتا ہے؟ تے اس کی جواب ہے مسلمانوں کو؟ اٹھو حضور کے دین کی بات کرو۔ دین ایسا نہیں ہے
جو اتنا وزنی ہو کہ مسلمانوں سے اٹھایا نہ جا سکے. مسلمانوں کے بچے میں ویکھدا سویرے فیڈر بھی نال ہوندے تے ایڈی ایڈیاں کتاباں پیچھے چک کے میں آکھیا جڑے مسلماناں دے پتر اے جے دو فیڈر پینڈے ایڈے ایڈے بکسے چا سکدے تے کیا قرآن جڑا اتنا نہیں چک سکدے اپنے ہتھ وچ؟ اتنا وزنی ہو گیا قرآن مسلماناں دے واسطے؟ اے نہیں چک سکدے اپنے گھراں وچ نہیں رکھ سکدے؟ ایڈی ایڈیاں انگلش دیاں کتاباں رکھ دیو تے قرآن اتنا نہیں رکھا جا سکدا؟ چھپا کے رکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں اپنی بچیوں کو بھی مدرسوں میں نہیں پڑھانا ہے، پھر ان کے رشتے نہیں آتے. کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ کفر تو اوپر آ گیا ہے. وہ تو تمہیں اپنے نبی کے آداب بھی وہ بتانے چلا ہے کہ 295 کو ختم کرو. ہمیں اس پر بڑے تحفظات ہے. وہ تو آپ کے نبی کے جن کے بارے میں قاضی ایاز نے دے وچ لکھیا جدوں ہارون رشید نے پوچھا کہ رسول اللہ دے بارے کوئی بندہ گل کرے تے پھر تے امام مالک نے فرمایا، ہارون رشید نو فرمایا تو تے بڑی وڈی گل کیتی، حضور دے خلاف کوئی بندہ گل کرے دنیا وچ پھر حضور دی امت بدلہ نہ لوے اس بندے کولوں تے ما بقاء الامت بعد شتم نبیہ. فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں ہے. اتنے جلے بنا کے لونے بنا کے لوگ حضور کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور میں اور آپ نرم باتوں کی باتیں کرتے ہیں. نہیں جی رہنے دو جی، اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے. بات تو میں وہ کر کے اپنی گفتگو کو بھی میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ آپ کو بہت سارا ٹائم ہو گیا تو بس میں گفتگو جلدی انشاءاللہ ختم کرنے لگا ہوں. خالد بن ولید والی بات، اہل سنت و جماعت دلیر ہومن پریشان نہ ہوئے کرو، سیدھا سینہ تان کے کیا کرو میں سنی ہوں. ہاں تو ہے بیٹا سیدھا سادہ مسلمان ہے. داتا صاحب ڈنگے مسلمان سن. داتا صاحب نے لکھیا میں سنی ہوں. داتا صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے لکھیا وہ پیشوائے سنیاں. داتا صاحب نے لکھیا فرمایا میں حضرت بلال دی قبر تے ستے ہویا سی تے میں خواب ویکھیا تے حضور بابے بن ابی شیبہ تو داخل ہو رہے تے میں ویکھیا تے نبی علیہ السلام ایک بڈھے نو کچھ چکیا ہویا تے میں کہ یا رسول اللہ دل وچ سوچیا بھئی حضور بڈھا کون ہو سکنا تے حضور نے اپنے علم نبوت نال فرمایا اے علی اجویری تینو سمجھ نہیں اے تیرا بھی امام ہے تے تیرے علاقے دے لوگاں دا بھی امام ہے ابو حنیفہ. تے داتا صاحب دے وچ لکھیا پیشوائے سنیاں. امام اعظم ابو حنیفہ سنیاں دا پیشوا ہے تے داتا صاحب دے امام تے داتا صاحب پھر کون ہوئے تے تو کیڑے پاسوں سیدھا سادہ بھائی. اے بابا کہندا ہے میں سنی، مجدد صاحب کہندے میں سنی، پیر میر علی شاہ کہندا ہے میں سنی، بابا فرید کہندا ہے میں سنی، سلطان الہند کہندا ہے میں سنی، محبوب الہی کہندے میں سنی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہندے میں سنی، خواجہ عثمان ہارونی کہندے میں سنی، 11ویں والے پیر کہندے میں سنی، خواجہ حسن بصری کہندے میں سنی، امام اعظم ابو حنیفہ کہندے میں سنی، امام شافی کہندے میں سنی. تو کیڑے پاسوں سیدھا زیادہ مسلمان ہے؟ اینج کیا کر شیراں دی لین وچ لگ، شیراں دی لین وچ. ہاں شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا ببخشت بنے کاں کریم. یہ اسی سنیا قیامت والے دن جدو قیامت قائم ہوئے گی تو نیکاں دی وجہ تو رب برے نو بھی بخش دے گا بھئی جانے دو. یہ نہیں کہ ہاں اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے. امام نے لکھیا دسو خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی تو فرمایا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک اتروائے تو صحابہ پھر دوڑے فسبقت ملا ناصیتہ. میں اگے جا کے عرض کی تھی جدو پیشانی دے بال اترے میں عرض کی تھی حضور اے بال مبارک مینوں دے دو. خالد بن ولید کہنے پھر میں حضور نے بال مبارک دے دیتے. فجعلتها فی هذه القلنسوۃ. فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں تسی ایویں میرے تے جلال کر رہے سی اے او پھٹی ہوئی ٹوپی نو نہ ویکھو، اے ویکھو اس ٹوپی دے اندر او والن جڑے میں حضور کو مانگ کے لے سا. تے خالد بن ولید نے پھر گل کے کی تھی قیامت تک اہل سنت و جماعت کہتا نبی کچھ نہیں کر سکتا. میں کہ خالد بن ولید دے نبی دے والن کو مدد کرو. خالد بن ولید اگے خود دسیا کہ فرمایا فلا اشہد قتالا الا وہی معی الا رزقت النصرۃ. فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں جدوں دے میں وال اس ٹوپی وچ رکھے پھر ہر جنگ وچ میں ٹوپی پا کے گیا الا رزقت النصرۃ. ان بالوں کی برکت سے ہر جنگ کے اندر اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی. ہاں جی ناصر صاحب نے کہے کتھے لکھیا؟ انہوں نے کہا لکھیا کدھر بھی نہیں، مینوں محبت ہے، مینوں محبت ہے. اے مینوں سرخ کتاب تلو کٹ کے دیو نظر. میں ایک گل نال بھی دس جاواں. میرے آقا و مولا نے پچھلے مبارک کٹوایا
پیالے وچ رکھیا قیامت تک تاکہ میری امت بھی علاج کراندی رہے. جی حضور علاج نہ کرواندے تے اسی کتوں کرنا؟ جی حضور جے نہیں کروایا تو فرمایا قیامت تک میری امت بیمار ہوئے تے علاج کرواندی رہے. حضور نے پچھنے لگوائے، پیالے وچ خون مبارک رکھیا. اتنی دیر وچ عبداللہ بن زبیر آ گئے. حضور نے فرمایا بچہ اے پیالہ چاہ تے باہر جا کے اس خون نو دفن کر کے آ. عبداللہ بن زبیر باہر گئے تے پیالہ منہ نو لا لیا. اے میرے کو حدیث تھی، اے سامنے میں ایک صفحہ بھی جناب 205 صفحہ ہے. اتنی دیر سلمان فارسی آ گئے، دوویں اندر تشریف لے حاضر ہو گئے. میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو اے صدیق اکبر دے نواسے نے. عبداللہ بن زبیر حضور دے پھپھی زاد حضرت زبیر بن عوام دے پترن، اسماء بنت ابی بکر دے پترن. انہاں نو جدو اندر گئے تے حضور نے فرمایا فقال لہ فرغتا، فرمایا پیالہ خالی کر لے آئے ہو؟ قال نعم، عرض کی جی ہاں. سلمان فارسی حیران ہو گیا، بھئی حضور کی پوچھ رہے ہیں تے میں تے منظر کچھ اور ویکھیا. سلمان فارسی نے عرض کی تھی قال سلمان ما ذاک یا رسول اللہ، حضور تسی کی فرما رہے ہو؟ قال آتیتو محاجمی یحریکو ما فیہا، عرض کی حضور نے فرمایا کہ میں نے پچھنے لگوائے تھے، خون اس پیالے میں موجود تھا، میں نے ان کو کہا کہ یہ دفن کر کے آؤ. دفن میں ادب نال مانا کر رہا ہوں، ورنہ یہ لفظی مانا یہ نہیں بنتا. فرمایا کہ میں نے ان کو دیا تھا، وہ پیالہ خالی کر لے آؤ. قال سلمان ذاک شربہ والذی باسک بالحق، سلمان فارسی اتنے کھڑے کھڑے عرض کی تھی حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اس نے دفن نہیں کیا، یہ تو پی گیا. کہتے یہ تو پی گیا. میرے آقا نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پوچھا، آپ نے فرمایا ہوئے فرمایا قال شربتہ، حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا لما، کیوں پیتے ہی؟ سنو جی ناصر صاحب، ایک دلیل ہے محفل میلاد دی، دلیل کوئی بھی نہیں. حضور نے فرمایا لما، میں نے تو کہا تھا دفن کرو، پیا کیوں؟ قال احببت، عرض کی تھی محبت سے کرنا جی، بات ختم. یہ ہے دلیل، یہ دلیل ہے جی. صحابہ نے میلاد منایا، ایک دلیل یہ نہیں پوچھنا. محبت جو کیا ہے، ناصر صاحب کو محبت ہے، انہوں کو پیسے دے دے، انہوں کو مدد کر دے. یہ بٹیریا تیرے کو کوئی نہیں محبت رسول. اقبال کہنا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. اقبال کہنا جی محبت رسول نہیں آ تے ناصر صاحب دے گاٹے مت لگ، پھر اللہ کو مانگ یا اللہ تھوڑی جی مینوں بھی دے دے. لو جی محبت فتوے نہیں ہوندے. میں ایک اور گل تمہیں سنانا پھر میری گفتگو بھی ختم. عہد امام نے لکھیا 164 صفحہ آیات صحابہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او صحابیان رسول اللہ دے جنہاں نوں حضور نے دسیا سی کہ مدینہ پاک وچ کیڑا کیڑا بندہ منافق رہندا. اے واحد صحابیان حضرت حذیفہ بن یمان. اور حضرت حذیفہ بن یمان حضرت فاروق اعظم دے زمانے تک حضرت عمر ویکھدے سن بھائی جنازے حذیفہ جا رہا تے حضرت عمر جنازہ اس بندے دا پڑھ دے سن. جس جنازے حضرت حذیفہ نہیں جاندے حضرت عمر بھی اس بندے دا جنازہ نہیں سن پڑھ دے. اے حضرت حذیفہ بن یمان آئے عراق وچ، اے ینگ جنریشن ساڈی، اے ینگ جنریشن ایو جہی ہونی چاہیے جی تسی جویں بیٹھے ہو نا تے نال اے بزرگ جڑے سن تابی انہوں کہندے ہیں جنہیں صحابی دی زیارت حالت ایمان نال کیتی ہوئے. ایک ینگ جنریشن نوجوان تابی انہیں حضرت حذیفہ بن یمان کو سوال کیتا ہے. اے گفتگو ذرا دیکھو کیسے لطف والی بات ہے کہ اے جناب 4 جھنڈیاں لا دیتی ہیں تو کوئی پوچھے جی صحابہ نے لگائی ہیں؟ میں کہا جی نہیں لائی ہیں. اے صحابہ واقعی نہیں لائی ہیں جڑیاں لگی کھڑی، لیکن پیو دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے. جھنڈیاں کوئی نہیں لائیاں، یہ لکائی رکھی ہیں یہ نہیں دینی جی. پیو دا سر لے لو، جھنڈی نہیں دینی ہے، یہ 4 لیٹا سی لائی کھڑے. میں کہو کہ عقل کی بات کر، صحابہ کی باتیں کرتا ہے. اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعید بن زید حضرت فاروق اعظم دے بہنوئی جنہوں آپ نے کٹیا سی، ہمشیرہ نے دے نکاح وچ سی تے پھر حضرت عمر بعد جنہاں دے گھر کلمہ جڑا پڑھیا سی. اے اس حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ وچوں وی ہیں جنہاں ایک لائن وچ لا کے حضور نے جنت دتی. او فرماندے کہ نبی علیہ السلام دے نال ایک صحابی چلیا جنگ وچ تے یغبر فی وجہ، مٹی اٹھ کے صحابی دے چہرے ہوتے پئی. فرمایا اے صحابی دا جڑا عمل ہے نا حضور دے نال چلن دی وجہ تو
قیامت تک حضور دی امت نو اگر عمر نو بھی مل جائے نا تو اس عمل دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. صحابہ دیا گلا تو کر رہا ایسا کدو ترکڑی صحابہ نو بٹھا کے تے آپو بٹھا کے کدی وزن کیتا کہ جی صحابہ کے باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں کر, یہ بات ہی چھوڑ, کلمہ جو پڑھا ہے تو وفاداری کا ثبوت نہیں دینا. صحابہ کی باتیں کرتے ہیں لوگ. اور پھر عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ, یہ ہے صحابہ کی شان. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے ہوئے تو ایک ہی گل کی تھی, حضرت امیر معاویہ نے جڑا حضور نال جہاد کیتا گھوڑے ہوتے, اس گھوڑے دے نک کی جڑی مٹی بڑی عمر بن عبدالعزیز تھا, وہ تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. صحابہ کی باتیں تم کرتے ہو, تم تے محلے داریاں نہیں چھڑ سکتا. تے صحابی تے اپنے پیو دی گردن کٹ کے حضور دے سامنے لے آئے, کنوں نپ کے اپنے پیو دا سر لے آئے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح. تے حضور نے فرمایا ویحکا, فرمایا کدا سر چائی پھرنا, عرض کیتی ہے میرے پیو دا سر ہے. فرمایا کیوں کٹے آئی, عرض کیتی گستاخی کیتی, کٹ کے لے آئے. لو جی ینگ جنریشن دا سوال ویکھو حضرت حذیفہ کولو. انہاں سوال کیتا, انہاں کیا جناب حال رہے تم رسول اللہ, تساں رسول اللہ دی زیارت کیتی سی, وصحبتموہ حضور دی غلامی اختیار کیتی سی. انہاں کیا ہاں بابا کیتی سی. قالا کیف کنتم تصنعون, فرمایا پھر تساں کی خدمت کیتی حضور دی. اے تابعی دا سوال ہے صحابی کو. فرمایا پھر کیف کنتم تصنعون, پھر تساں حضور دی کی خدمت کیتی. تے آپ نے فرمایا واللہ لقد کننا نجتہد, فرمایا وہ پترا نہ پوچھا سی, سب کچھ ہی حضور تے لٹا دیتا سی, کوئی بچا کے رکھی کوئی شک. لیکن تابعی دا کو ویکھو سوال, واللہ انہاں بھی قسم چاہی تے تابعی بھی کو قسم چاہ بیٹھا, کہنا واللہ لو ادرکنا ہو ما ترکنا ہو یمشی علی الارض. انہیں مانا انہیں جانا, وہ کوئی معذرت کا آنا بات نہیں کرتا. وہ تھے آسو گیس کھا کے بھی کہنا سی تاجدارے, وہ سانو وہ مدرسہ ہوتا جتے ہوتے اے جب بندے تیار ہوں گے. انہاں کیا ہوتے لاہور جاؤ گے انہوں ملو گے تو پھر ہی تو سمجھ جاؤ. میں حضور اس بات اسلام دا قائل ہاں کہ دنیا ساری بھی کھڑی ہوئے, محمد عربی دا غلام دوروں پہچانا جائے کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے, دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں, یہ وہ آ رہا ہے. جب قادسیہ فتح ہویا نا میجر صاحب, جتنے بھی ایم این اے تسی سارے کھڑا ہونا ہے, انہاں جا کے نا جتی دی ٹھوکر نال کھولنا ہے. ساڈا جڑا اوتھے کھڑے ہویا نا لودرا ایم این اے اظہر سندھیلا, وہ کہنے لگا ایک گل تے اے وے میں جت کے گیا ہوں تے اندر جا کے نعرے لانے, دوسری گل میں مولانا نو بعد وچ دساں گا. کہندے میں 36 پیوند لا کے قمیض پا کے جانا ہے. انہاں کہا مولانا جی کہندے حضرت عمر 36 پیوند لائی تے میں بھی اسمبلی چ اس انداز نال جانا. اسی انہاں نو 1400 سال بعد دسنا ہے کہ نہ صدیاں بھاویں گزر گئیاں, اسی وفات غلاماں غدار نہیں ہیں. تسی تیار ہو تہاڈی یار جے پرچی نال حضور راضی ہو جان, اس تو بڑی کوئی گل ہے. اللہ دی قسم ہے میں تے خود پریشان ہو جانا تہاڈا بار بار گل کر کے صاحبزادہ صاحب بھی کرن, اے بھی کرن, میں بھی کراں, اے بھی کرن. ایک پرچی واسطے تانوں اتنی منتاں کرنیاں پون سانو, بلکہ تساں سانو روک دیو مولانا بڑی ہو گئی پرچی دی جان چھوڑو, ہن اگلی گل کرو جانا کتنیاں چاہیدیاں, گردناں کتنیاں چاہیدیاں. بابا تیرا ایک اشارہ لبیک یا رسول اللہ. ہاں جی لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. میں ایک گل اتنے عرض کرن لگا صاحبزادہ رضا مصطفیٰ صاحب نو, رضا المصطفیٰ صاحب, ہاں جی حمزے نال الف لام بھی ہے نا, رضا المصطفیٰ. انہاں نال گل کرن لگا بھئی جدوں میری بات ہوئے نا تو تہاڈی بڑی مہربانی محبت اپنی جائے گل حضور دی کرو اتنی دیر.
میری گل کرنے دے بجائے اتنی دیر حضور دیاں شانہ بیان کتے دیاں شانہ تے نہیں نہ ہوتی شانہ تو مالک نہیں ہوتی حضور کی بات ہاں جی میں سچی بات حضور کی بات باقی رہ گئی بات میرے چہرے دی آلہ حضرت بریلوی جڑا کتا رکھیا نا وہ کتا جس خاک کو تو گزریا وہ میرے چہرے نال سونی بس اتنی بات آلہ حضرت بریلوی جڑا کتا رکھیا اس تو بعد ادھر تے گل ہی ہو رہی نہ کوئی تشبیہ دینے کدی بھی پتہ لوگ پھر کہتے ہیں ویکھو جی کی گلاں کر رہے جدوں میرے آقا دی گل ہو جائے گی نا حضور دا دین تخت تے آئے گا پھر ساڈا بھی نال آئے گا او نکے کلاں تو ایک مولوی اٹھیا سی پھر فیض آباد گیا پھر لاہور گیا پھر پنڈی گیب آیا پھر کراچی گیا پھر دین تخت تے آیا پھر ساڈا نام ہی ہو جانا ہے ویل چیئر تے سی یارا کمال ہو گئی وہ ویل چیئر تے بیٹھ کے تے اوتھے ٹائراں نال سو کے ٹرالے دے ٹائراں نال تے حکومت کے وہ مڑ ساڈے جڑے بندے جاندے سن نا انہاں نال مذاکرات کرن او واپس آ کے چائے انہاں دی پی کے انہاں دے مزاج بدلے ہوندے ایک واری تے میں ایک نو چنڈ بھی مار دی واپس آ کے تے سانو سمجھان او جی حالات اس طرح بچنا تے مار دینا انہاں سارے ایک نو تے میں چنڈ مار دی میں کہ تو ہے بندہ ساڈا تے ترجمانی انہاں دیاں کرنا تو میں کہ تسی آندا انہاں دی چاہ نہیں وزیراں دی پینی جا کے بالکل میں کہ تسی ہن چائے نہیں پینی انہاں دی تسی چاہ پی کے آندے تھوڑے مزاج بدلے ہوندے اتنا نقصان ہوتا ہے جڑا کہندا نا جا ہن ساڈی تقریر سن کے انہاں دی وچ چمچگیریاں کرے انہاں دے ڈیریاں تے چلا جائے گا انہیں سانو ووٹ کوئی نہیں دینا ہاں یہ بڑی خطرناک بات ہے اعلیٰ حضرت بریلوی لکھا ہے امام محمد باقر غسل واسطے اندر تشریف لے گئے تے آپ دی بڑی قیمتی جبہ سی آپ نے جبہ اتار دیں اجے کپڑے آپ نے غسل واسطے نہیں ہو تو جبہ اتار دیں اپنے غلام نو آواز دیتی فرماؤ اے جبہ رائے خدا وچ دے دے باہر کسے غریب نو دے دے جدو آپ غسل کر کے باہر آئے نا تے غلام کہنے لگا حضور اتنی جلدی کی سی تسی غسل خانے جو آواز دے دیتی فرمایا یار میری نیت بن گئی سی اللہ دے راہ تے دین دی واپس آ کے پتہ نہیں میری نیت بدل جاندی تے پھر ہونے نا صاحبزادہ صاحب نے اعلان کیتا کئیاں دے دل ہونے بھائی ادھا مدرسہ میں بنا دیاں گا گھر جان گے تو پھر وہ شیطان آ جائے گا جی تو اللہ دے راہ تے دے دیاں گا تو پھر ان کے پیسے کتوانے ہاں میں تو انہیں سچی گلا کر رہا جدو نیکی دا خیال آوے اسی ویلے نیکی کر گزرو بس تسی کان بند کر دیو ہن انہوں کہو جی 2018 تو بعد گل ہوئے گی تاں تسی سانو ووٹ دینا ہے سانو تو مراد دین مصطفیٰ نو ووٹ دینا ہے کرین نو مور لانی اینج نچ کے لانی بربلا کیویں پاندے ہو جی اے بربلا پاؤ نہ اٹھو 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 اور نہیں نہیں انہوں نے جائے انہوں کدھر بربلا پاؤ این کر کے کرو نا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور کراچی شرلیاں انہاں چھڑیاں نا تے کئیاں دی صوفی ازم تے پریشانی ہو گئی اور میں آکے جلے او اسی شرلیاں کسے اور واسطے چھڑیاں اسی اور ڈاکو واسطے چھڑیاں الطاف حسین واسطے بھئی تیری اب راج مکیا محمد عربی دا دین آیا اسا انہاں واسطے چھڑیاں چھڑیاں کئیاں نے جناب او جی یہ چھڑیاں کیوں چھڑیاں نے اور میں آکھا ایو جے موقع تے کام میں جائز اللہ دا گھر سامنے ہوے جی صحابہ نو کمزور سمجھن تے میرے آقا نے کی فرمایا چلو بھائی اللہ دا گھر سامنے ہوئے رسول اللہ نال ہوون تے حضور فرمایا این چلو جدو دشمن دے نال گل ہوے نا تے پھر اے بربلے ہاں ادھروں جی آ رہے ہوے ہاں جی جو بلے نو ووٹ دینا ہے جی یا فلانے نو دینا ہے تے کوئی بربلا کر کے آیا آیا اینج کر کے کنے دینا ہے جلے ہو اینج تے تسی ہاں اینج کرنا ہے کسے نے بھی نہیں آنا تواڈے مقابلے میدان احد وچ نا میرے آقا و مولا نے حضرت ابو دجانہ نو تلوار دتی تے ابو دجانہ تلوار لے کے اینج نہیں چلے بھائی سر جھکا کے چونکے جدو تلوار دتی نا تے ابو دجانہ پھر اینج چلے ان الذی آہدنی خلیلی
ونحن بالصفخ لدى النخيل اللهم الدهر في القيول اضرب بسيف الله والرسول فرمایا اج رسول اللہ میں نے تلوار دیتی جتے بہت ساری کھجوراں سن ہن پچھلی صف وچ کھڑے نہیں ہونا پہلی صف وچ کھڑے ہو کے اللہ رسول دے دین دا کم کرنا ہے فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حين يتبختر جدوں حضور نے دیکھا نا کہ میرا غلام پہلوانا دی چال چل رہا ہے این کر کے قال ان لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے یہ چال ہاں اور این کر کے نعرہ لانا ہے لبیک دا نعرہ جس نو اپنا بربلا آندا ہوئے تے بربلا مار کے لاوا رہا ہاں بالکل لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تے بن دیکھے تسی انج کر رہے ہو جو قبر وچ فرشتے ہم پوچھ لیا بھائی یہ کون ہے ہمیں کسی کمینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ حضور کے آداب تم نے کیسے کرنے ہیں ہاں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہمارے بزرگ پہلے بات کر گئے اور ادھے اتنے بھی قاضی ایاز گل کر گئے ہن جدوں گرفتار ہویا ادوں سزائے موت ہوئی ہن برطانیہ دا باشندہ ہے برطانیہ دے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جی اے تے جلا سی ایف آئی آر دی کاپی اساں اپنے رسالے چھاپی پولیس نے جدوں گرفتار کیتا اس نو تے ڈرائیونگ کر رہے سی 70,000 روپے اودی جیب وچ سی ایک عام تسی تے میں تے حضور دے غلام ہاں نا کسی عام جا کے ڈاکٹر کول پوچھو اودے کول پوچھو جی جلا بندہ ڈرائیونگ کر سکنا تے جلے بندے دی جلا دا منگدا پیا ہوندا جلے بندے دی جیب وچ 70,000 روپے گڑ پسو آ گیا کیا اچھا جلا بھی سی تو کیا پوری کائنات جو حضور ہی نظر آئے ایدے ہوتے بھی پھر قاضی ایاز نے گل کی تھی بھئی جلا جی جلا حضور دے خلاف گل کرے قاضی ایاز فرمانے نبی علیہ السلام دی ظاہری آیات ایک اٹھ جلا ہو گیا اٹھ صحابی نے انہوں دروازہ بند کر دیتا اندروں باغ بند کر کے نہ باہروں دروازہ بند کر دیتا میرے آقا و مولا حضرت عبداللہ بن جعفر نہ تشریف لے گئے باغ دی طرف تے باغ دا دروازہ بند حضور نے فرمایا ہوئے کیوں دروازہ بند کیتے عرض کی تیجیے اٹھ جلا ہو گیا جیڑا بھی جاندہ ہے تے شدہ اللہ شدہ علیہ الجمل اٹھ جیڑا انہوں کھان واسطے دوڑ دا ہے انہوں کٹ دا ہے اس واسطے اسی انہوں اندر بند کر دیتا ہے جلا ہو گیا میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو جدوں دروازہ کھولیا تے قاضی ایاز فرماندے اٹھ نسدہ نسدہ آ کے حضور دے سامنے ڈھہ پیا انہیں لمے لمے بل زمین تے رکھ دیتے صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہے انہیں تھوڑی دیر تے پہلے ہر بندے نو کھاندا سی ہن کی ہویا تے قاضی ایاز فرماندے نے حضور نے فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ فرماؤ میرے غلاموں زمین آسمان میں چیز ہی ایسی کوئی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تسی سارے سنجیدہ بیٹھے ہو حضور دا نام لین لگے ہوئے سارے بولو سنجیدگیاں اور بڑیاں ہوندیاں جدوں حضور دا نام آوے تے پھر اپنا میں پہلے اس واسطے بیان کیتا اپنے اندر عاجزی پیدا کرو اپنے آپ نو مٹاؤ حضور دا جدوں نام آوے تے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جنہاں دے پیچھے تو لگ کے سنجیدگیاں اختیار کرنا ہے نا تو تیرے منہ تے مٹی پا آنی تے پھر قبر وچ حضور ہی آنی یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں وقت حضور دی بات آوے پھر اپنے چھڑ دو سارے کو عثمان غنی تو بڑا امیر کوئی نہیں بیٹھا تو اڑکو ہے کہ کوٹھی ہے کلوی گراؤنڈ وچ رہن دا مطلب یہ تے نہیں ہوتا بھئی بندہ بھی نال بدل جائے کلوی گراؤنڈ دا مطلب تو اور بندہ عاجز ہو جائے کہ وہ بھی تے ہیں یا اللہ جڑے فٹ پاتھ تے ستے ہیں تو مینوں کلوی گراؤنڈ وچ کوٹھی دے دیتی
تھوڑا یہ اپنا کمال کوئی نہیں پتا، کوئی سمجھے میرا ذاتی کوئی کمال ہے، وہ بڑا ڈاٹا ہے، وہ سیکنڈ میں بندے نال کی نہ کی کر دیندا۔ اس واسطے اپنے جے رب نعمت دے تے عثمان غنی دی طرح اور عاجزی پیدا ہوے بندے وچ، اور عاجزی پیدا ہو۔ اے نہیں مطلب بھاٹی لوہاری بندہ رہے تے انگوٹھے چومے تے کیلویر گراؤنڈ آ جائے تو پھر دیکھے کہ میں انگوٹھے چوموں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، بھئی کیلویر گراؤنڈ میں رہتا ہے اور انگوٹھے چومتا ہے۔ یہ چھوڑو، یہ باتیں کیا کرتے ہو، حضور کی بات غلامی اختیار کرو۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کائنات میں۔ یہ تو ایک لمحے دی بھی مار کوئی نہیں جڑی تسی نہ تے تسی ناز کرنے ہو، ناز کرن والی ایک کوئی بات ہے، وہ غلامی ہے رسول، علاوہ ناز کرن والی کوئی بات نہیں۔ تو انہاں جے لکھاں روپے لائن ناصر صاحب نے تے تسی ذرا کوئی انہاں تے لا دیتے تے تسی کم از کم بولو تے سی، کچھ نہیں ہوندا، یا سارے بولو ہاں یا رسول اللہ۔ اے میرے کو پئی حیات صحابہ، میں نو کٹ کے دیو جی، اے تھلے پئی نہیں گل ہے، اے تھلے ادھر پئی، اے ونادا بشعار المسلمین، اے نعرہ تسی پریشان نہیں ہونا، اے نعرہ جڑا ہے اے تے میدان یمامہ چلا دیتا۔ پہلے حضرت اکرمہ بن ابی جہل نو شکست ہو گئی، منکر ختم نبوت 80,000 بندہ لے کے آ گیا صدیق اکبر دے زمانے چ، حضرت اکرمہ نو بھی شکست ہو گئی، حضرت مسنہ نو بھی شکست ہو گئی، حضرت شرحبیل نو بھی شکست ہو گئی، بعد پھر خالد بن ولید پہنچے تو پھر صحابہ اتنے نعرہ کی لایا ونادا بشعار المسلمین یا محمدا۔ یہ تو یمامہ میں جو نعرہ لگیا جڑا اسی تواڈے کول لوا رہے ہیں، لبیک۔ تاریخ دے دلیر، تاریخ دے دلیرن، یعنی تاریخ انسانیت دے دلیرن خالد بن ولید، اے نہیں کہ تاریخ اسلام دے دلیرن، تاریخ انسانیت دے دلیرن۔ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک خالد بن ولید جا بندہ دلیر کوئی نہیں پیدا ہونا۔ 40,000 دے بندیاں وچ 10 بندے لے کے چلے گئے خالد بن ولید تے گھوڑے دیاں پوچھڑاں بند دتیاں، صحابہ آپس وچ گھوڑے دیاں پوچھڑاں بند دتیاں، 40,000 دے لشکر نو شکست دے کے رکھ دیتی۔ اقبال کلندر لاہوری بولیا، مصور پاکستان، کہندا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ اور کیڑی تلوار آ جائے جڑی اقبال بیان کی تھی، اے الاستنصار بشار النبی، تاریخ انسانیت دے دلیر خالد بن ولید۔ تم منہ بیٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، تمہارا منہ ہے حضور کے بارے میں بات کرنے کا۔ مولوی خادم پنڈو اٹھ کے لاہور بن کھڑو ہوئے تھے، حضور کے بارے میں مولوی خادم نے بات کرنی؟ نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نے ہاں تمہارے لیے۔ یہ ہے خالد بن ولید۔ آج کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، میں کہا لو جی، اس تاریخ انسانیت دے دلیر اومن خالد بن ولید تے جنگ یرموک آپ دی ٹوپی ڈھہ پئی، ٹوپی گر گئی، آپ نے جنگ روک دیتی، فرمایا اطلبوها، فرمایا پہلے ٹوپی تلاش کرو۔ خالد جنگ نہیں کرے گا، پہلے ٹوپی تلاش کرو۔ فلم یجدوها، ٹوپی نہ ملی، فرمایا فقال اطلبوها، فرمایا نہیں بھائی ٹوپی تلاش کرو، ٹوپی کے بغیر خالد جنگ نہیں کرے گا۔ فوجدوها، دوبارہ صحابہ ٹوپی تلاش کی تھی، ٹوپی مل گئی، لیکن ٹوپی ہے کیوں جئی؟ فیضا یا کلنسوۃ خلقۃ، ٹوپی بڑی بوسیدہ تے پھٹی پرانی۔ صحابہ جلال چاہ گئے، انہوں نے کہا بابا بندے مروا دیتے، شہید کروا دیتے، اے ٹوپی، اے پھٹی پرانی ٹوپی واسطے ایسا سمجھا کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہونے تے بڑی کوئی قیمتی جناب ہیرے ہونے، اے پھٹی ہوئی ٹوپی واسطے تسی پرانی ٹوپی واسطے بندے شہید کروا دیتے۔ خالد بن ولید جڑی گل کی تھی قیامت تک، ناصر صاحب اے تواڈے واسطے میں گل کرن لگا، تواڈے واسطے مراد ہے جڑی تسی محفل سجاندے ہو، پریشان نہیں ہویندا۔ ہاں، وہ دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا، جدیاں ٹنگا ایویں کمی جان۔ بھائی ناصر صاحب کیا کروں ہے، میں کہا کچھ بھی نہیں کروں، حضور کا ذکر کروا رہے ہیں، کچھ کیا کرنا ہے، کیا کروں ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، نہ تو کوئی دہشت گردی ہونے لگی، نہ بم دھماکہ ہونے لگا ہے، حضور کا ذکر ہونے لگا ہے، بس یہ تو ہونا ہے، ہاں یہ تو ہونا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ لو جی، خالد بن ولید نے صحابہ نو گل کے کی تھی، فرمایا اعتمر رسول اللہ، حضور نے عمرہ فرمایا، فحلق راسہ، پھر حضور نے اپنے بال مبارک اتروان واسطے حضور جلوہ گر ہو گئے، بال ہن اتروانے،
تے جدوں حضور بال اتروان لگے تے فابتدر الناس، صحابہ دوڑ پے حضور دے وال لین. اتنے تے انگوٹھے چومن تے فتوے. میں کہا اتنے تو کسی صحابی نے فتویٰ نہیں لایا. بالوں کو کیا کرو گے؟ یہ بال کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں. فابتدر الناس، او وال لین دوڑے جنہاں دے سامنے قرآن نازل ہویا، جنہاں براہ راست دین حضور کو سکھیا، جو شرک اور بدعت کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے. فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا، وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان مصطفیٰ، لبیک. یار اقبال کہندا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا ما پرس. اقبال کہندا جدوں بھی رسول اللہ دا پتہ پوچھنا ہے پھر عقل کولوں نہ پوچھی. عقل کولوں نہ پوچھی کدی بھی حضور دا پتہ. نشان راز عقل ہزار ہیلا ما پرس. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عقل کولوں نہیں پوچھنا. اے تے تینوں گھروں ہی نہیں نکل دے گی، حالات نہیں ٹھیک. ناصر صاحب تسی جلے ہو، بس اس ماحول میں یہ نہیں ہوتا، بس سیدھے سیدھا آپ رہے ہیں کیلوری گراؤنڈ میں. اقبال کہندا ہے حضور دا پتہ جدوں پوچھنا ہے عقل کولوں نہیں پوچھنا. میں کہ پھر اقبال کدے کولوں پوچھنا ہے؟ کہندا بھی یا کہ عشق کمالے سے یک فن دارت. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کولوں پوچھنا ہے. کیوں؟ کہندا وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم اور شان کس میں کرتا. عقل کو پتہ نہیں پوچھنا. با خدا در پردہ گویم بات گویم یا رسول اللہ پنہا تو پیدا من. اقبال کہندا یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے کرتا ہوں. پھر اقبال روندے روندے کہندا سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سر آرد روزگارے ای فقیرے، سر بر آرد روزگارے ای فقیرے، دگردان آئے راز آیت کے نایت. اقبال کہندا ہے پتنی ساڑی عزت دوبارہ بحال ہونی کہ کوئی نہیں ہونی. سرود رفتہ باز آیت کے نایت. اقبال روندے روندے گیا دنیا تو، نسیم از حجاز آیت کے نایت. اقبال کہندا پتنی ہن مدینہ پاک والو دوبارہ ٹھنڈی ہوا آنی کہ کوئی نہیں آنی. اے روندے روندے اقبال گیا. سر بر آرد روزگارے ای فقیرے. اقبال کہندا اے فقیر تے ہن مرن والا ہو گیا. اپنے بارے کہندا میری زندگی تو ہو گئی مکمل، میری زندگی دے آخری ایامن دگردار رائے راز آیت کے نہ آیت. اقبال کہندا پھر میرے جے عاشق رسول دوبارہ کوئی آنا ہے کہ کوئی نہیں آنا. ایتھے آ کے انہیں حضور دے بارے گل کی تھی. آج میں لوگ باتیں کرتے ہیں. میں کہا اقبال تو بڑا کیڑا بندہ ہے فلسفی تے کیڑا بندہ ممتاز قادری. میں کہا اقبال تو بڑا کیڑا بندہ ہے فلسفی تے کیڑا بندہ ممتاز قادری قاتل ہے. میں کہا ممتاز قادری قاتل ہے تو اقبال بھی قاتل ہے. غازی علم الدین شہید دا مقدمہ لڑن واسطے سب تو زیادہ محنت اقبال کی تھی. اینج سامنے جدوں غازی علم الدین دا جنازہ پیا سامنے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے، پیر دیدار علی شاہ صاحب کھڑے، مولوی ظفر علی خان کھڑیا، میاں طالب مند کھڑیا، بڑے بڑے لوگ کھڑے. اس موقع تے اقبال نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو گل کی تھی. شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گیا. تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جنہاں کول قائد اعظم چل کے گیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب. ہاں جی پیر حضرت تشریف لے جی، تشریف لے آؤ نا جناب. جناب بسم اللہ بسم اللہ جناب بسم اللہ. کرسی لے آؤ، کرسی لے آؤ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول. تشریف رکھو. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال چل رہا ہے. 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929 وچ.
6 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ 1929 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੀਰ ਸੈयद ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਐਨ ਜਨਾਬ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਈ ਹੋਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਮੁਰੀਦੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਰਤਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ। لیکن اج جماعت علی شاہ دی یہ تمنا ہے کہ اس چارپائی ہوتے علم الدین نہ ہوندا جماعت علی شاہ ہوندا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ غازی ممتاز دی صرف 3 سیکنڈ دی زندگی ہے جڑی ناموس رسالت ہوتے انہیں دیتی۔ پہلے بھی انہیں کلاشن کو پتنی جوان اتنی عمر دی ہو گئی، ویاہ ایک بچے دا پیو ہے، لیکن صرف 3 سیکنڈ جو انہیں گولیاں چلائیاں 27 تے مشرق اور مغرب تے نہ ہو گیا۔ اجے تے پھر قیامت نو جڑی گل ہونی ہو تے اور ہونی۔ صرف 3 سیکنڈ لوگ ایویں کہ میں کہا حضور کی غلامی اختیار کر۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان و شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ محبت رسول ایک چیز ہی ایسی ہے، جائے کہ زاہداں بہزار البئی رسن، مست شراب عشق بیا کاہمی رسد۔ حافظ شیرازی کہنا جتے لکھاں سالاں تو بعد لوگ گوڑے تے سر رگڑ کے پہنچ دیں، حضور دا غلام ایک چھال نال جاؤ تھے پہنچ دیں۔ آج اس پر بات مولانا ہلکی بات کرو، مولانا حالات نہیں ٹھیک۔ میں کہا تم اپنے حالات بات جیب وچ ڈرپوکا بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال محبت کرنی۔ جڑے بوز دل سن تا حضور نال ویکھ کے بھی نہیں چلے، ویکھ کے بھی سامنے نہ چلے، 1.5 میل تو واپس چلے گئے۔ تے جڑے چلے رہے تے جن اندروں منیا انہاں کیا حضور بدر تے اے کھڑیا، حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی پا دیں گے، گل ہے حکم تے دیو۔ ساج لوگ بس مسلمانوں نے ڈرائی پہ بس سیدھا سیدھا دین۔ میں کہا سیدھا سیدھا کیڑا دین ہوندا ہے، اسی ڈنگا بیان کرنے اے سارا دین میرے سامنے پیا۔ میرے پیو دی تے ایک گل بھی دے وچ کوئی نہیں۔ اے داتا صاحب دی کتاب پئی ہے، ناموس رسالت پئی ہے، حضور دی سیرت پئی، تھلے بخاری شریف پئی، طبرانی شریف پئی، اے جناب ابو داؤد شریف پئی، اے میرے ہاتھ وچ حیات صحابہ، ایک گل بھی دے وچ کوئی نہیں، پیر صاحب دی بھی کوئی نہیں، مولانا دی بھی کوئی نہیں، قاری صاحب دی کسی دی بھی کوئی نہیں ہے۔ سارا دین رسول اللہ دا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا، یہ تو رہے گا۔ میں گل کرن لگا ذرا توجہ نال سنی۔ عہد امام نے لکھا ہے 14 جلدان، میرے کو 4تھی جلد ہے عربی زبان چ۔ دین دے تو کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کے بھی کچھ یا سب کچھ یہی کے واسطے۔ عہد وچ امام نے لکھا میدان احد وچ کافراں نے نبی علیہ السلام نو ایتھے پتھر مار دیتا سامنے، اے چاروں جڑے سامنے والے دندان مبارک سن انہاں نو نقصان ہو گیا، چاروں دندان نو نقصان ہو گیا۔ ہن میں جڑی ایتھے گل کرن لگا نا وہ میری تقریر دی جڑا نا وہ خلاصہ ہے۔ جتھے آج 4 مسلمان بہ جاندے تبصرہ او چھڈو جی، او چھڈو جی، میں کہو چھڈو جی تو کرنا کینوں ہے؟ قرآن نو چھڈو جی کرنا، حدیث نو چھڈو جی۔ 1400 صفحے دی بخاری شریف پئی ہے، 1200 صفحے دی میرے کو ابو داؤد شریف پئی ہے، ساریاں عربی زبان وچ حدیثاں رسول اللہ دیاں، ساڈیاں گلاں تے کوئی نہیں، انہاں نو چھڈ دئیے۔ پھر تو کنوں کہنا چھڈو جی؟ سوال تو اتنا ہے، تو کنوں کہنا چھڈو جی؟ ہن میں جڑی گل کرن لگا تسی توجہ نال جا، ہن نہیں میں کدی ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرائے تے نہ کدی وعدے لین۔ تسی ضرور جا کے لیٹن لگیا 3 واری کل واللہ شریف پڑھ کے، یعنی 3 ایک واری کل واللہ، پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس سون لگیا، پورا اگے دم کیتے کرو، سر تو لے کے منہ تے جتھے تک ہاتھ پہنچ جاوے، پھر دوبارہ پڑھ کے، پھر 3 واری پڑھ کے اے دم کر کے ستیا کرو۔ نہ کدی کوئی خواب ڈرونا خواب آنا ہے، نہ تسی گٹر ڈگنا ہے، نہ کدی جناب تسی برے۔ ام المومنین فرماندیاں نبی علیہ السلام سون تو پہلے 3 واری اپنے آپ نو دم فرما دے سن تعلیم امت واسطے۔ تسی جدوں لیٹو نا
تو میرے اترا کل واللہ شریف پڑھنی، پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس دم کرن پہلی بار تو بات سوچنا ہے مولانا گل کے کیتی سی اپنے غور کرنی، کسے کو پوچھے بغیر غور کرنی. جے قیامت والے دن حوض کوثر تے رسول اللہ نے پوچھ لیا تسی تے میں جدو زمانہ باہر ایڈی ایڈیاں گڈیاں دا کے ہفے ہفے جانا ہے، حضور مر گئے پیار پانی دیو، تے میرے آقا نے پوچھ لیا بھئی اس دین دی خاطر تے لوگاں میں نے ایتھے پتھر ماریا، تو میرے دین دا کی کیتا ہے؟ کسی کو جواب ہے میرے سمیت؟ تسی کی کہو گے حضور اسی تے جتھے بیندے سی کہندے سی چھڈو جی دین تے کون چل سکدا؟ حضور فرمان کے میں ایہو جہا دین دے کے آیا سی میں اپنے چاچے دے ٹکڑے کرا دیتے. ایدے وچ امام نے لکھیا امیر حمزہ دی لاش ہوتے جدوں میرے آقا تشریف لے گئے تے کوئی چیز بھی سلامت کوئی نہیں سی، جگر کلیجہ بھی اگلے باہر کٹ دیتا. فبکا فاکثر البکا، حضور اتنا روئے نہ کدی پہلے روئے نہ کدی بعد وچ روئے. تے حضور فرمان کہ میں تے اپنے چاچے دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، انس بن نضر دی بھی ٹکڑے کرا دیتے، عبداللہ بن جاش دی بھی ٹکڑے کرا دیتے، حبیب بن زید دی بھی ٹکڑے کرا دیتے، حضرت سمیہ دی بھی ٹکڑے کرا دیتے، بلال دی کانڈ بھی جڑی اگلے سیک دیتی، حضرت خباب دے جسم وچ بھی سوراخ کر دیتے. میرا تے پورا خاندان کربلا وچ چلا گیا، تو میرے دین دا کی کیتا ہے؟ تے اس کی جواب ہے مسلمانوں کو؟ اٹھو حضور کے دین کی بات کرو. دین ایسا نہیں ہے جو اتنا وزنی ہو کہ مسلمانوں سے اٹھایا نہ جا سکے. مسلمانوں کے بچے میں ویکھدا سویرے فیڈر بھی نال ہوندے تے ایڈی ایڈیاں کتاباں پیچھے چک کے میں آکھیا جڑے مسلماناں دے پتر اے جے دودھ فیڈر پینڈے ایڈے ایڈے بکسے چاہ سکدے تے کیا قرآن جڑا اتنا نہیں چک سکدے اپنے ہتھ وچ؟ اتنا وزنی ہو گیا قرآن مسلماناں دے واسطے؟ اے نہیں چک سکدے اپنے گھراں وچ نہیں رکھ سکدے؟ ایڈی ایڈیاں انگلش دیاں کتاباں رکھ دیو تے قرآن اتنا نہیں رکھا جا سکدا؟ چھپا کے رکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں اپنی بچیوں کو بھی مدرسوں میں نہیں پڑھانا ہے، پھر ان کے رشتے نہیں آتے. کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ کفر تو اوپر آ گیا ہے. وہ تو تمہیں اپنے نبی کے آداب بھی وہ بتانے چلا ہے کہ 295 سی کو ختم کرو، ہمیں اس پر بڑے تحفظات ہے. وہ تو آپ کے نبی کے جن کے بارے میں اے قاضی ایاز نے دے وچ لکھیا جدوں ہارون رشید نے پوچھا کہ رسول اللہ دے بارے کوئی بندہ گل کرے تے پھر تے امام مالک نے فرمایا ہارون رشید نو فرمایا تو تے بڑی وڈی گل کیتی، حضور دے خلاف کوئی بندہ گل کرے دنیا وچ پھر حضور دی امت بدلہ نہ لوے اس بندے کولوں تے ما بقاء الامت بعد شتم نبیہ، فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں ہے. اتنے جلے بنا کے لونے بنا کے لوگ حضور کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور میں اور آپ نرم باتوں کی باتیں کرتے ہیں. نہیں جی رہنے دو جی، اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے. بات تو میں وہ کر کے اپنی گفتگو کو بھی میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ آپ کو بہت سارا ٹائم ہو گیا تو بس میں گفتگو جلدی انشاءاللہ ختم کرنے لگا ہوں. خالد بن ولید والی بات، اہل سنت و جماعت دلیر ہومن، پریشان نہ ہوئے کرو، سیدھا سینہ تان کے کیا کرو میں سنی ہوں. ہاں تو اے بیٹا سیدھا سادہ مسلمان ہے. داتا صاحب ڈنگے مسلمان سن. داتا صاحب نے لکھیا میں سنی ہوں. داتا صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے لکھیا وہ پیشوائے سنیاں. داتا صاحب نے لکھیا فرمایا میں حضرت بلال دی قبر تے ستے ہویا سی تے میں خواب ویکھیا تے حضور بابے بن ابی شیبہ تو داخل ہو رہے تے میں ویکھیا تے نبی علیہ السلام ایک بڈھے نو کچھ چکیا ہویا تے میں کہ یا رسول اللہ دل وچ سوچیا بھئی حضور بڈھا کون ہو سکنا تے حضور نے اپنے علم نبوت نال فرمایا اے علی اجویری تینو سمجھ نہیں اے تیرا بھی امام ہے تے تیرے علاقے دے لوگاں دا بھی امام ہے ابو حنیفہ. تے داتا صاحب دے وچ لکھیا پیشوائے سنیاں، امام اعظم ابو حنیفہ سنیاں دا پیشوا ہے تے داتا صاحب دے امام تے داتا صاحب پھر کون ہوئے تے تو کیڑے پاسوں سیدھا سادہ بھائی. اے بابا کہندا ہے میں سنی، مجدد صاحب کہندے میں سنی، پیر میر علی شاہ کہندا ہے میں سنی، بابا فرید کہندا ہے میں سنی، سلطان الہند کہندا ہے میں سنی، محبوب الہی کہندے میں سنی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہندے میں سنی، خواجہ عثمان ہارونی کہندے میں سنی، 11ویں والے پیر کہندے میں سنی، خواجہ حسن بصری کہندے میں سنی، امام اعظم ابو حنیفہ کہندے میں سنی، امام شافی کہندے میں سنی. تو کیڑے پاسوں سیدھا زیادہ مسلمان ہے؟ اینج کیا کر شیراں دی لین وچ لگ، شیراں دی لین وچ. ہاں شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا ببخشت بنے کاں کریم. یہ اسی سنیا قیامت والے دن جدو قیامت قائم ہوئے گی تو نیکاں دی وجہ تو رب برے نو بھی بخش دے گا بھئی جانے دو. یہ نہیں کہ ہاں اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے.
امام نے لکھا دس خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی تو فرمایا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک اتروائے تو صحابہ پھر دوڑے فسبقت ملا ناصیتہ، میں اگے جا کے عرض کی تھی جدو پیشانی دے بال اترے میں عرض کی تھی حضور اے بال مبارک مینوں دے دو۔ خالد بن ولید کہنے پھر میں حضور نے بال مبارک دے دیتے، فجعلتها فی هذه القلنسوۃ، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں تسی ایویں میرے تے جلال کر رہے سی، اے او پھٹی ہوئی ٹوپی نو نہ ویکھو، اے ویکھو اس ٹوپی دے اندر او والن جڑے میں حضور کو منگ کے لے سا۔ تے خالد بن ولید نے پھر گل کے کی تھی قیامت تک اہل سنت و جماعت تے نبی کچھ نہیں کر سکتا، میں کہ خالد بن ولید دے نبی دے والن کو مدد کرو۔ خالد بن ولید اگے خود دسیا کہ فرمایا فلا اشہد قتالا الا وہی معی الا رزقت النصرۃ، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں جدوں دے میں وال اس ٹوپی وچ رکھے پھر ہر جنگ وچ میں ٹوپی پا کے گیا، الا رزقت النصرۃ، ان بالوں کی برکت سے ہر جنگ کے اندر اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی۔ ہاں جی ناصر صاحب نے کہے کتھے لکھیا، انہوں نے کہا لکھیا کدھر بھی نہیں، مینوں محبت ہے، مینوں محبت ہے، اے مینوں سرخ کتاب تلو کٹ کے دیو نظر، میں ایک گل نال بھی دس جاواں، میرے آقا و مولا نے خون مبارک کٹوایا پیالے وچ رکھیا قیامت تک تاکہ میری امت بھی علاج کراندی رہے، جی حضور علاج نہ کرواندے تے اسی کتوں کرنا، جی حضور جے نہیں کروایا تو فرمایا قیامت تک میری امت بیمار ہوئے تے علاج کرواندی رہے۔ حضور نے پچھنے لگوائے پیالے وچ خون مبارک رکھیا، اتنی دیر وچ عبداللہ بن زبیر آ گئے، حضور نے فرمایا بچہ اے پیالہ چاہ تے باہر جا کے اس خون نو دفن کر کے آ۔ عبداللہ بن زبیر باہر گئے تے پیالہ منہ نو لا لیا، اے میرے کو حدیث تھی، اے سامنے میں ایک صفحہ بھی جناب 205 صفحہ ہے، اتنی دیر سلمان فارسی آ گئے، دوویں اندر تشریف لے حاضر ہو گئے، میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو اے صدیق اکبر دے نواسن عبداللہ بن زبیر حضور دے پھپھی زاد حضرت زبیر بن عوام دے پترن، اسماء بنت ابی بکر دے پترن، انہاں نو جدو اندر گئے تے حضور نے فرمایا فقال لہو فرغتا، فرمایا پیالہ خالی کر لے آئے ہو؟ قال نعم، عرض کی جی ہاں۔ سلمان فارسی حیران ہو گیا بھئی حضور کی پوچھ رہے ہیں تے میں تے منظر کچھ اور ویکھیا۔ سلمان فارسی نے عرض کی تھی قال سلمان ما ذاک یا رسول اللہ، حضور تسی کی فرما رہے ہو؟ قال آتیتو محاجمی یحریک ما فیہا، عرض کی حضور نے فرمایا کہ میں نے پچھنے لگوائے تھے، خون اس پیالے میں موجود تھا، میں نے ان کو کہا کہ یہ دفن کر کے آؤ، دفن میں ادب نال مانا کر رہا ہوں ورنہ یہ لفظی مانا یہ نہیں بنتا، فرمایا کہ میں نے ان کو دیا تھا وہ پیالہ خالی کر لے آؤ۔ قال سلمان ذاک شربہ والذی بعثک بالحق، سلمان فارسی اتھے کھڑے عرض کی تھی حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اس نے دفن نہیں کیا، یہ تو پی گیا۔ کہتے یہ تو پی گیا۔ میرے آقا نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پوچھا، آپ نے فرمایا ہوئے فرمایا قال شربتہ، حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا لما، کیوں پیتے ہی؟ سنو جی ناصر صاحب ایک دلیل ہے محفل میلاد دی، دلیل کوئی بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا لما، میں نے تو کہا تھا دفن کرو، پیا کیوں؟ قال احببتو، عرض کی تھی محبت سے کرنا جی، بات ختم۔ یہ ہے دلیل، یہ دلیل ہے جی، صحابہ نے میلاد منایا، ایک دلیل یہ نہیں پوچھنا محبت جو کیا ہے۔ ناصر صاحب کو محبت ہے، انہوں کو پیسے دے دے، انہوں کو مدد کر دے، یہ بٹیریا تیرے کو کوئی نہیں محبت رسول۔ اقبال کہنا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہنا جی محبت رسول نہیں آ تے ناصر صاحب دے گاٹے مت لگ، پھر اللہ کو مانگ یا اللہ تھوڑی جی مینوں بھی دے دے۔ لو جی محبت فتوے نہیں ہوندے، میں ایک اور گل تمہیں سنانا پھر میری گفتگو بھی ختم۔ عہد امام نے لکھیا 134 صفحہ آیات صحابہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او صحابیان رسول اللہ دے جنہوں حضور نے دسیا سی کہ مدینہ پاک وچ کیڑا کیڑا بندہ منافق رہندا، اے واحد صحابیان حضرت حذیفہ بن یمان۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان حضرت فاروق اعظم دے زمانے تک حضرت عمر ویکھ دے سن بھائی جنازے حذیفہ جا رہا تے حضرت عمر جنازہ اس بندے دا پڑھ دے سن،
جس جنازے حضرت حذیفہ نہیں جانتے، حضرت عمر بھی اس بندے کا جنازہ نہیں سن پڑتے۔ اے حضرت حذیفہ بن یمان آئے عراق وچ، اے ینگ جنریشن ساڈی، اے ینگ جنریشن ایو جی ہونی چاہیے جی تسی جویں بیٹھے ہو نا تے نال اے بزرگ جڑے سن تابی انہوں کہندے ہیں جنہیں صحابی دی زیارت حالت ایمان نال کیتی ہوئے۔ ایک ینگ جنریشن نوجوان تابی انہیں حضرت حذیفہ بن یمان کو سوال کیتا ہے، اے گفتگو ذرا دیکھو کیسے لطف والی بات ہے کہ اے جناب 4 جھنڈیاں لا دیتی ہیں تو کوئی پوچھے جی صحابہ نے لگائی ہیں، میں کہا جی نہیں لائی ہیں، اے صحابہ واقعی نہیں لائی ہیں جڑیاں لگی کھڑی، لیکن پیو دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے، جھنڈیاں کوئی نہیں لائیاں، یہ لکائی رکھی ہیں، یہ نہیں دینی جی، پیو دا سر لے لو، جھنڈی نہیں دینی ہے، یہ 4 لیٹا سی لائی کھڑے۔ میں کہو کہ عقل کی بات کر، صحابہ کی باتیں کرتا ہے، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعید بن زید حضرت فاروق اعظم دے بہنوئی جنہوں آپ نے کٹیا سی، ہمشیرہ نے دے نکاح وچ سی تے پھر حضرت عمر بعد جنہاں دے گھر کلمہ جڑا پڑھیا سی، اے او حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ وچوں بھی ہیں جنہاں ایک لائن وچ لا کے حضور نے جنت دتی۔ او فرماندے کہ نبی علیہ السلام دے نال ایک صحابی چلیا جنگ وچ تے یغبر فی وجہ، مٹی اٹھ کے صحابی دے چہرے ہوتے پئی، فرمایا اے صحابی دا جڑا عمل ہے نا حضور دے نال چلن دی وجہ تو قیامت تک حضور دی امت نو اگر عمر نو بھی مل جائے نا تو اس عمل دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ دی گلاں تو کرنا ایسا کدو ترکڑی صحابہ نو بٹھا کے تے آپ نو بٹھا کے کدی وزن کیتا کہ جی صحابہ کے باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں کر، یہ بات ہی چھوڑ، کلمہ جو پڑھا ہے تو وفاداری کا ثبوت نہیں دینا، صحابہ کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اور پھر عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ، یہ ہے صحابہ کی شان، تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے ہوئے تو ایک ہی گل کی تھی، حضرت امیر معاویہ نے جڑا حضور نال جہاد کیتا گھوڑے ہوتے، اس گھوڑے دے نک وچ جڑی مٹی وڑی عمر بن عبدالعزیز تھا، وہ تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کی باتیں تم کرتے ہو، تم تے محلے داریاں نہیں چھڑ سکتا، تے صحابی تے اپنے پیو دی گردن کٹ کے حضور دے سامنے لے آئے، کنوں نپ کے اپنے پیو دا سر لے آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تے حضور نے فرمایا ویحکا، فرمایا کدھا سر چائی پھرنا، عرض کیتی ہے میرے پیو دا سر ہے، فرمایا کیوں کٹے ہی، عرض کیتی گستاخی کیتی کٹ کے لے آئے۔ لو جی ینگ جنریشن دا سوال ویکھو حضرت حذیفہ کولو، انہاں سوال کیتا، انہاں کیا جناب حال رہے تم رسول اللہ، تساں رسول اللہ دی زیارت کیتی سی، وصحبتموہ حضور دی غلامی اختیار کیتی سی، انہاں کیا ہاں بابا کیتی سی، قالا کیف کنتم تصنعون، فرمایا پھر تساں کی خدمت کیتی حضور دی، اے تابی دا سوال ہے صحابی کو، فرمایا پھر کیف کنتم تصنعون، پھر تساں حضور دی کی خدمت کیتی، تے آپ نے فرمایا واللہ لقد کننا نجتہد، فرمایا وہ پترا نہ پوچھا سی سب کچھ ہی حضور تے لٹا دیتا سی، کوئی بچا کے رکھی کوئی شک، لیکن تابی دا کو ویکھو سوال، واللہ انہوں نے بھی قسم چاہی تے تابی بھی کو قسم چاہ بیٹھا، کہنا واللہ لو ادرکنا ہو ما ترکنا ہو یمشی علی الارض، انہیں مانا انہیں جانا، وہ کوئی معذرت کا آنا بات نہیں کرتا، وہ تھے آسو گیس کھا کے بھی کہنا سی تاجدارے، وہ سانو وہ مدرسہ بھی کھاؤ جتے ہوتے ہیں جب بندے تیار ہوتے ہیں، انہاں کیا ہوتے لاہور جاؤ گے انہوں ملو گے تو پھر ہی تو سمجھ جاؤ۔ میں حضور اس بات اسلام دا قائل ہاں کہ دنیا ساری بھی کھڑی ہوئے محمد عربی دا غلام دوروں پہچانا جائے کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ وہ آ رہا ہے۔ جب قادسیہ فتح ہویا نا، میجر صاحب جتنے بھی ایم این اے تسی سارے کھڑا ہونا ہے، انہاں جا کے نا جتی دی ٹھوکر نال کھولنا ہے۔ ساڑھا جڑا ہوتے کھڑے ہویا نا لودرا ایم این اے اظہر سندھیلا، وہ کہنے لگا ایک گل تے اے وے میں جت کے گیا ہوں تے اندر جا کے نعرے لانے، دوسری گل میں مولانا نو بعد ہی دساں گا، کہندے میں 36 پیوند لا کے قمیض پا کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا مولانا جی کہندے حضرت عمر 36 پیوند لائی تے میں بھی اسمبلی چ اس انداز نال جانا، اسی انہاں نو 1400 سال بعد دسنا ہے کہ نہ صدیاں بھاویں گزر گئیاں اسی وفات غلاماں غدار نہیں ہیں۔ تسی تیار ہو تہاڈی یار جے پرچی نال حضور راضی ہو جان، اس تو بڑی کوئی گل ہے؟
اللہ دی قسم ہے میں تے خود پریشان ہو جانا تہاڈا بار بار گل کر کے صاحبزادہ صاحب بھی کرن اے بھی کرن میں بھی کراں اے بھی کرن ایک پرچی واسطے تانوں اتنی منتاں کرنیاں پون سانو بلکہ تساں سانو روک دیو مولانا بڑی ہو گئی پرچی دی جان چھوڑو ہن اگلی گل کرو جانا کتنیاں چاہیدیاں گردناں کتنیاں چاہیدیاں بابا تیرا ایک اشارہ ہاں لبیک یا رسول اللہ ہاں جی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 میں ایک گل اتنے عرض کرن لگا صاحبزادہ رضا مصطفیٰ صاحب نو رضا المصطفیٰ صاحب ہاں جی حمزے نال الف لام بھی ہے نا رضا المصطفیٰ انہاں نال گل کرن لگا بھئی جدوں میری بات ہوئے نا تو تہاڈی بڑی مہربانی محبت اپنی جائے گل حضور دی کرو اتنی دیر میری گل کرن دے بجائے اتنی دیر حضور دیاں شاناں بیان کتے دیاں شاناں تے نہیں نہ ہوندی شاناں تو مالک دیاں ہوندی حضور کی بات ہاں جی میں سچی بات حضور کی بات باقی رہ گئی بات میرے چہرے دی اعلیٰ حضرت بریلوی جڑا کتا رکھیا نا وہ کتا جس خاک کو تو گزریا وہ میرے چہرے نالوں سونی بس اتنی بات اعلیٰ حضرت بریلوی جڑا کتا رکھیا اس تو بعد ادھر تے گل ہی ہو رہی نہ کوئی تشبیہ دینی کدی بھی یہ پتہ لوگ پھر کہتے ہیں ویکھو جی کی گلاں کر رہے جدوں میرے آقا دی گل ہو جائے گی نا حضور دا دین تخت تے آئے گا پھر ساڈا بھی نال آئے گا او نکے کلاں تو ایک مولوی اٹھیا سی پھر فیض آباد گیا پھر لاہور گیا پھر پنڈی گیب آیا پھر کراچی گیا پھر دین تخت تے آیا پھر ساڈا نام ہی ہو جانا ہے ویل چیئر تے سی یارا کمال ہو گئی وہ ویل چیئر تے بیٹھ کے تے اوتے ٹائراں نال سو کے ٹرالے دے ٹائراں نال تے حکومت کے وہ مڑ ساڈے جڑے بندے جاندے سن نا انہاں نال مذاکرات کرن او واپس آ کے چائے انہاں دی پی کے انہاں دے مزاج بدلے ہوندے ایک واری تے میں ایک نو چنڈ بھی مار دی واپس آ کے تے سانو سمجھان او جی حالات اس طرح بچنا تے مار دینا انہاں سارے ایک نو تے میں چنڈ مار دی میں کہ تو ہے بندہ ساڈا تے ترجمانی انہاں دی کرنا تو میں کہ تسی آندا انہاں دی چاہ نہیں وزیراں دی پینی جا کے بالکل میں کہ تسی ہن چائے نہیں پینی انہاں دی تسی چاہ پی کے آندے تھوڑے مزاج بدلے ہوندے اتنا نقصان ہوتا ہے جڑا کہندا نا جا ہن ساڈی تقریر سن کے انہاں دی وچ چمچگیریاں کرے انہاں دے ڈیریاں تے چلا جائے گا انہیں سانو ووٹ کوئی نہیں دینا ہاں یہ بڑی خطرناک بات ہے اعلیٰ حضرت بریلوی لکھا امام محمد باقر غسل واسطے اندر تشریف لے گئے تے آپ دی بڑی قیمتی جبہ سی آپ نے جبہ اتار دیں اجے کپڑے آپ نے غسل واسطے نہیں ہو تو جبہ اتار دیں اپنے غلام نو آواز دیتی فرماؤ اے جبہ رائے خدا وچ دے دے باہر کسے غریب نو دے دے جدو آپ غسل کر کے باہر آئے نا تے غلام کہنے لگا حضور اتنی جلدی کی سی تسی غسل خانے جو آواز دے دیتی فرمایا یار میری نیت بن گئی سی اللہ دے راہ تے دین دی واپس آ کے پتہ نہیں میری نیت بدل جاندی تے پھر ہونے نا صاحبزادہ صاحب نے اعلان کیتا کئیاں دے دل ہونے بھائی ادھا مدرسہ میں بنا دیاں گا گھر جان گے تو پھر وہ شیطان آ جائے گا جی تو اللہ دے راہ تے دے دیاں گا تو پھر ان کے پیسے کتوانے میں ہاں میں تو انہیں سچی گلہ کر رہا ہوں جدو نیکی دا خیال آوے اسی ویلے نیکی کر گزرو بس تسی کان بند کر دیو ہن انہوں کہو جی 2018 تو بعد گل ہوئے گی تاں تسی سانو ووٹ دینا ہے سانو تو مراد دین مصطفیٰ نو ووٹ دینا ہے کرین نو مور لانی اینج نچ کے لانی بربلہ کیویں پاندے ہو جی اے بربلہ پاؤ نہ اٹھو 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 اور نہیں نہیں انہوں نے جائے انہوں نے کدھر بربلہ پاؤ این کر کے کرو نا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. کئی اور کراچی شرلیاں انہیں چھڑیاں نا تو کئیاں دی صوفیزم تے پریشانی ہو گئی اور میں آکے جلے اسی شرلیاں کسی اور واسطے چھڑیاں اسی وہ ڈاکو واسطے چھڑیاں الطاف حسین واسطے بھئی تیری اب راج مکیا محمد عربی دا دین آیا ایسا ہونا واسطے چھڑیاں چھڑیاں کئیاں نے جناب وہ جی یہ چھڑیاں کیوں چھڑیاں نے اور میں آکھا یہ جا موقع ہوتے کام میں جائز اللہ دا گھر سامنے ہوئے جی صحابہ نو کمزور سمجھن تو میرے آقا نے کی فرمایا چلو بھائی اللہ دا گھر سامنے ہوئے رسول اللہ نال ہوون تے حضور فرماندے ہیں چلو جدو دشمن دے نال گل ہوے نا تے پھر اے بربلے ہاں ادھروں جی آ رہے ہوے ہاں جی جو بلے نو ووٹ دینا ہے جی یا فلانے نو دینا ہے تے کوئی بربلا کر کے آیا اینج کر کے کنے دینا ہے جلے اینج تے تسی اینج کرنا ہے کسے نے بھی نہیں آنا تواڈے مقابلے میدان احد وچ نا میرے آقا و مولا نے حضرت ابو دجانہ نو تلوار دتی تے ابو دجانہ تلوار لے کے اینج نہیں چلے بھائی سر جھکا کے چونکے جدو تلوار دیتی نا تے ابو دجانہ پھر اینج چلے ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ قوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول فرمایا آج رسول اللہ میں نے تلوار دیتی جی تے بہت ساریاں کھجورا سن اور پچھلی صفحہ کھڑے نہیں ہونا پہلی صفحہ کھڑے ہو کے اللہ رسول دے دین دا کم کرنا ہے فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر جدو حضور نے دیکھا نا کہ میرا غلام پہلوانا دی چال چل رہا ہے این کر کے فقال انہا لمشیت یبغض اللہ تعالی الا فی هذا الموطن حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے یہ چال اور این کر کے نعرہ لانا ہے لبیک دا نعرہ جس نے اپنا بربلہ آندہ ہوئے تو بربلہ مار کے لاوہ رہا ہاں بالکل لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک